نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس قرآن کی نشست میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو بار بار ایسی روحانی محافل میں شریک ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور ایسی محافل کی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا ہمیں شعور عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں آج جمعہ کی نشست میں ہم نے جس مضمون پر بات کی تھی، چند دوستوں نے اصرار کیا کہ اس مضمون کو کچھ آگے تھوڑا مزید بیان کیا جائے، تو میں اسی حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ موضوع ہے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اور اس کی بارگاہ کی قربت پانے کی تمنا کے ساتھ اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ کے الفاظ ہیں، آیت مبارکہ نمبر 219. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. یعنی ہم سوال کرتے ہیں نا، خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. یہ سوال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے بھی کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا: قُلِ الْعَفْوَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، جو تمہارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کر دو. اب چونکہ ہم نے دن میں بھی اسی مضمون پر بات کی، میں صرف اس مضمون کے ساتھ بات کو لنک کرنے کے لیے حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسالہ قشیریہ میں سے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، خرچ کرنا ہے، اس کے انہوں نے 3 درجات بیان فرمائے. سب سے پہلا انہوں نے فرمایا کہ سخاوت، اور سخاوت کی تعریف انہوں نے یہ فرمائی کہ جو کچھ خرچ کرے اور زیادہ بچا لے وہ سخی ہوتا ہے. پھر اس سے اگلا درجہ انہوں نے فرمایا جود والا شخص، جسے جواد کہتے ہیں یا جواد کہیں گے، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو زیادہ خرچ کرے اور کچھ بچا لے. اور اس سے بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ایثار کا ہے کہ اپنی ضرورت بھی دوسرے پر خرچ کر دے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ یہ لوگ دوسروں کی یعنی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ خود محتاجی اور ضرورت ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائی کی ضرورت اور خیال کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ ایثار ہے. تو اب چونکہ وہ خرچ کرنے کی بات ہے تو اسی مضمون پر میں چند ایک آیات کریمہ ہیں اور پھر چند ایک حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس آیت کریمہ میں فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کر دو. پھر اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے، معروف آیت کریمہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 92 ہے. 4 پارہ اسی آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لن تنالوا البر. تم ہرگز
نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہیں کر لیتے، مما تحبون، اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہیں کر لیتے. یعنی ہر ضرورت چونکہ انسان کو محبوب ہوتی ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، تو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے انسان کے پاس ہوتا ہے، فرمایا تم اس وقت تک ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے. اب یہاں پر بھی اگر اس سلسلے کو ہم لے لیں جو ہم نے بیان کیا کہ سخاوت ہے، یعنی کچھ خرچ کرنا، زیادہ بچا لینا، اور جود ہے زیادہ خرچ کرنا اور تھوڑا بچا لینا، اور ایثار ہے سب کچھ خرچ کرنا، تو یہاں بھی خرچ کرنے کی مثال وہی بنے گی. یعنی اتنا ہی نیکی انسان پا سکتا ہے اگر وہ سخاوت کرنے والا ہے تو کچھ نیکی پا لی، زیادہ رہ گئی، اور اگر وہ جود کی طرح زیادہ خرچ کر کے تھوڑا بچانے والا ہے تو اس نے زیادہ نیکی پا لی اور تھوڑی رہ گئی، اور اگر وہ ایثار کے درجے پر ہے تو گویا اس نے ساری کی ساری نیکی پا لی. تفسیر جلالین میں اور بہت ساری تفاسیر میں مفسرین نے اس مقام پر نیکی کی ایک وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر، یہاں اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس نیکی سے مراد یہ ہے کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ثواب اور جنت تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی کوئی شخص اس وقت تک اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ان چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتا جن سے وہ خود محبت کرتا ہے، اپنی محبوب ترین. یعنی پہلا تو یہ ہے نا کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، مگر یہاں فرمایا کہ جو تمہاری اپنی محبوب ترین چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرنا، تب تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور یہ بات یعنی یہاں مضمون واضح ہو جاتا ہے آیت کریمہ کے اس حصے میں، مگر اسی بات پر پھر اللہ رب العزت نے زور دیا اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور تم جو شے بھی خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم نے اپنی پسند کی شے خرچ کی ہے یا ضرورت سے زائد کو خرچ کیا. اب یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں اس مضمون کو بہت احسن انداز سے واضح کیا گیا. اور پھر ہم نے پہلے بھی اس آیت کریمہ پر بات کی تھی، میں جلدی سے اس پر تھوڑے سے آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. یہ بڑی طویل آیت کریمہ ہے، سورہ البقرہ کی ہے، 177 اور اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا آغاز ہی اس طرح فرمایا کہ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے، کسی ایک سمت منہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہو، والملائکہ والکتاب والنبیین، ملائکہ کتابوں انبیاء پر ایمان ہو. اب یہاں تک تو ایمان کی بات ہے، ابھی عملاً نیکی بیان کوئی نہیں کی. اب کیا فرمایا؟ یعنی آیت شروع کی لیس البر، کہ نیکی یہ نہیں ہے. اب وہ نیکی کیا ہے؟ یہاں سے شروع فرماتا ہے رب کائنات وآت المال علی حبہ، سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے. اب کہاں خرچ کرنا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، قیدیوں کو آزاد کرانے پر. اور یہ سارا بیان کر کے اب فرمایا وأقام الصلاۃ، اب نماز قائم کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے سے پہلے مال خرچ کرنے کو جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں نماز قبول ہی اس کی ہوتی ہے کہ جسے یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے والا بن جائے. ورنہ اسی قرآن مجید نے کہا فویل للمصلین، کئی نمازی ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی ہلاک ہو گئے. بے نمازی تو ہلاک ہے ہی، کئی نمازی ایسے ہیں جو نماز پڑھ پڑھ کے بھی ہلاک ہو گئے. کیوں؟ وہ دین کی اصل اور اس ترتیب کو نہیں سمجھے کہ نماز سے بھی پہلے نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا نصیب ہو جائے. اور پھر فرمایا وأقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. پھر فرمایا وآت الزکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اس کے بعد پھر مال خرچ کرنے کا ذکر ہے.
اب میں آپ کو چند ایک حدیث آقا علیہ السلام کی یعنی اور آپ کی حیات طیبہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث مختصر ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یقول ما سئل النبی عن شیء قط، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہوا ہی نہیں کبھی کہ آقا علیہ السلام سے کچھ مانگا گیا ہو، کوئی سوال کیا گیا ہو، فقال لا، اور آقا علیہ السلام نے نہ کہہ دی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک یہ لفظ جو نہیں ہے یہی تو ہے جو آپ کے مبارک لبوں پر نہیں، وہاں تو ہر کسی کو خیرات ملی ہے۔ تو میں کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اور یہ واقعہ جو ہے یعنی کہ یہ اتنا ایمان افروز ہے، طویل حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں گے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ الفاظ صحیح مسلم شریف کے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جاء رجل، ایک شخص آتا ہے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فقال، اور وہ کہتا ہے، انی مجہود، اے میرے آقا میں شدید بھوک اور فاقہ سے ہوں، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی۔ فارسل الی بعض نسائہ، تو آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے گھر پیغام بھیجتے ہیں اس کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کریں۔ فقالت، وہ عرض کرتی ہیں، والذی بعثک بالحق، ہمیں اس ذات کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ما عندی الا ماء، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زوجہ، ثم ارسل الی اخری، پھر دوسری زوجہ مبارکہ کے گھر بھیجتے ہیں، فقالت، وہاں سے بھی یہی جواب آتا ہے کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو جب یہ بار بار جواب آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، فقال، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من یضیف ھذا اللیل، کوئی ایسا ہے جو اس کو آج کی رات مہمان بنا لے اپنا، کیونکہ نہیں تو ہے نہیں نا اس زبان پر، تو فرمایا کوئی صحابہ میں ایسا ہے جو اسے مہمان بنا لے اپنا، رحمہ اللہ، اسے اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔ جب آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، فقام رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، فقال انا یا رسول اللہ، وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ فانطلق به الى رحله، پھر وہ اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ فقال لامرته، اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، هل عندك شيء، هل عندك شيء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے پینے کے لیے؟ قالت، وہ کہتی ہیں، لا الا قوت صبیانی، بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے۔ اب دیکھیں انسان بچوں کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ قال، صحابی نے کہا، فعلیہم بشیء، بچوں کو بہلا سلا کر، ایسے ہی تھوڑا سا بلا سلا کر بس ان کو سلا دو، کسی طرح ان کو بہلا دو، کھانا ہم نے مہمان کو کھلانا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا مہمان ہے، وہ یہ کہتے ہیں، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، جب مہمان آئے گا تو تم چراغ کو بجھا دینا، رات کا وقت کھانے کا تھا نا، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، اور ہم اس کے سامنے ظاہر یہ کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں۔ وہ بات جو ہم نے دن کو کہی کہ نیکی کرنی ہے تو پھر جتلانا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو جانتا ہے، جس رب کے لیے کی جا رہی ہے نیکی کا عمل، جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ یہ جانتا ہے، اور اگر ہم دکھا کر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے نہیں کر رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چراغ کو بجھا دینا تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہم کھا رہے ہیں، ہم نے بھی کھانا کھایا ہے۔ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ، تو چراغ کے لیے اٹھتے ہیں، حَتَّى تُطْفِئِهِ، حتیٰ کہ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور مہمان کھانا کھا لیتا ہے، اور وہ صرف اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح جب وہ مسجد میں آتے ہیں صحابی، تو آقا علیہ السلام چونکہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور صحابی جب آ جاتے ہیں
تو حدیث پاک کے بڑے خوبصورت لفظ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابی آ جاتے ہیں تو فقال، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، جو کچھ تم نے رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا ہے نا، اس پر اللہ نے بڑا تعجب فرمایا ہے. سبحان اللہ، بڑا تعجب یعنی حیران ہونا. حالانکہ اس کو تو معلوم ہے، مگر اس نیکی اتنی بڑی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس پر. اور ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں ضحکہ، اللہ رب العزت اس عمل پر مسکرایا ہے، ہنسا ہے کہ میرے بندوں نے کیا معاملہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی طرف آقا علیہ السلام نے اس انداز سے ہمیں توجہ دلائی ہے اور ہمیں کرنے کا فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی، منزل، جنت، ثواب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہیں کرتے. اب انسان کو سب سے زیادہ بچوں سے پیار ہوتا ہے، تو بچوں کی بھوک سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے؟ مگر کہا کہ بچوں کو بھی بھوکا سلا دو، یہ مہمان ہے، اس کو ہم بھوکا نہیں سلائیں گے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس عمل پر اپنی شان کے مطابق تعجب فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس عمل کر مسکرایا ہے. دہی کا اللہ رب العزت مسکرایا ہے کہ میرے بندے نے کیا عمل کیا ہے. اب اس کے بعد جو دوسری حدیث پاک ہے جو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی عمل کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ کیا ہے. حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے بنی آدم، انک ان تبذل الفضل خیر لک. وہ جو پہلی بات آئی تھی نا، قل العفو، ضرورت سے زائد خرچ کر دو، تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابن آدم، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دے. تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ جو تیرے لیے ضرورت سے زیادہ ہے اس کو تو خرچ کر دے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنْ، اور اگر تم سِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور اگر تو اس کو بچا کے رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر انداز یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان خرچ کرتا چلا جائے. اور جو حدیث پاک اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور اس کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی میں سے خرچ کیا، من کسب طیب، حلال کمائی میں سے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ رب العزت حلال ہی قبول فرماتا ہے، حرام کو قبول نہیں فرماتا. جس نے حلال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کیا تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اپنے دست مبارک سے اس کو قبول فرما لیتا ہے. اپنی شان کے لائق اللہ خود اپنے دست مبارک سے اسے قبول فرماتا ہے. اور پھر فرمایا ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ. پھر فرمایا کہ وہ اس خرچ کرنے والے کے لیے جو اس نے کھجور کے برابر خرچ کیا، اس کی ایسی پرورش کرتا ہے، اسے پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کو پال کر جوان کرتے ہو نا. تو وہ کھجور کے برابر جو تم نے خرچ کیا تھا، پھر اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں پالتا ہے اور جوان کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، یعنی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کے برابر جو تم نے دیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے، ایک پہاڑ کے برابر وہ بن جاتا ہے. یہی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک خرچ کرتے ہیں تو اللہ کم سے کم جو اجر دیتا ہے وہ 10 کے برابر دیتا ہے. ایک خرچ کرنے پر کم سے کم جو اجر ہے وہ 10 کے برابر ملتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کھجور کے برابر جب اس کی بارگاہ میں دیتے ہو تو اللہ رب العزت اسے اس محبت سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے کہ اس کی پرورش کرتا ہے، اور اس کی پرورش کر کے اسے اپنے ہاں بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اجر تمہارے لیے وہ ایک پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اب اس کے بعد جو حدیث پاک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج اس مضمون پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بڑی ایمان افروز یاد رہنے والی بات، متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من یوم
کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے یصبح العباد فی، جب بندوں پر صبح ہوتی ہے، یعنی ہر روز صبح ایسا ہی ہوتا ہے، ہر روز صبح کا یہ معمول ہے۔ اور وہ کیا؟ الا ملکان ینزلان، کہ دو فرشتے اللہ آسمان سے زمین پر اتارتا ہے، دو فرشتے روزانہ صبح اللہ آسمان سے زمین پر اتارتا ہے۔ فیقول احدہما، اور جب وہ دونوں نیچے آ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے میرے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے اسے بہترین نعم البدل عطا کر، اسے بہترین نعم البدل عطا کر۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو مال خرچ نہیں کر رہا ہے، جس نے مال کو بچایا ہوا ہے، اس کو تو مال کی بربادی عطا کر، کیونکہ مال پہ انسان کو گمراہ کرتا ہے نا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے، آپ جانتے ہیں بدلہ لینے کا، یہ لڑائی کرنے کا، جوابی کارروائی کرنے کا حکم بہت بعد میں آیا، پہلے مسلمان برداشت کرتے رہے، ہر ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، جہاد کا حکم اس انداز سے نہیں آیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے ایک دن آقا علیہ السلام سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا حکم بھی نہیں آ رہا اور ہم ان سے بدلہ بھی نہیں لے رہے، آپ ان کے لیے کوئی بد دعا ہی کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان کا مال اور اولاد زیادہ کر دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ان کو دعا دے دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی زیادہ ہوگا، اولاد بھی زیادہ ہوگی تو حساب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اور دوسری حدیث پہ کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو یہی کہتا رہتا ہے، ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو یہی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے، من ابواب الجنہ یقول ان ملکا بباب من ابواب الجنہ یقول، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا رہتا ہے اے اللہ من یقرض اليوم یجزى غدا، اے میرے اللہ جو آج کسی ضرورت مند کو قرض دے رہا ہے تو اس کو کل بہترین جزا عطا کر، اس کی بہترین اس کو جزا عطا کرنا۔ اور پھر دوسرا اس کے بعد وہ ملکن بباب آخر، دوسرے دروازے پر بیٹھا ہوا فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے اے اللہ اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کر رہا ہے اسے بہترین نعم البدل عطا کر، اور جو مال خرچ نہیں کر رہا اس شخص کو مال کی بربادی عطا کر۔ یعنی دو فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین پر اتر کے یہ بات کہتے ہیں، اور دو فرشتے ایسے ہیں کہ جو آسمان پر یعنی جنت کے دروازوں پر بیٹھ کر ہمیشہ یہی بات کہتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ وہ اس کی تشریح میں الفاظ وہی ہیں، اس کی وضاحت کے لیے تفصیل بن جائے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ النحل کی ہے، آیت مبارکہ نمبر 96۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد، یاد رکھو جو مال بھی تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو مال بھی تم اپنے پاس بچا لو گے وہ فنا ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور یاد رکھو جو مال اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ قرآن مجید ہے، دن کو بھی ہم نے یہ بات کی تھی نا، یعنی وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال وہی ہے جو تم اللہ کی رضا میں خرچ کر دو وہ تمہارا ہے، جو بچ جائے گا وہ تمہارا نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ دیکھیے، حضرت حسن بن ابی الحسن آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فیما یروی عن ربی، اور آقا علیہ السلام اپنے اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہیں، اور اس کے الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں۔ انہ یقول، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے بنی آدم، یہ بات توجہ سے سن لے، اللہ رب العزت کا پیغام جو آقا علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا، حدیث قدسی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے ابن آدم اودع من کنزک عندی، جو خزانہ بھی تیرے پاس ہے نا، جو مال و دولت تیرے پاس ہے اس میں سے کچھ نکال کے مجھے دے دے، جو خزانہ بھی تیرے پاس ہے اس میں سے کچھ نکال کے مجھے دے دے۔ اب کیوں دے دے؟ یعنی انویسٹمنٹ ہے نا، آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں نا پروفٹ کیا ہے، مجھے کیا ملے گا، میرے لیے آسانیاں کیا ہیں، میں کہاں اپنی انویسٹمنٹ کروں؟ تو اللہ رب العزت نے سارے راستے بتا دیے کہ کیوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹ کرو، مجھے کیوں دو۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے اودع من کنزک عندی، اپنے پاس سے جو تیرا پاس خزانہ ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے دے، کیونکہ جو مال تو مجھے دے دے گا نا تو میں تجھے بتا رہا ہوں ولا حرکہ
وہ کبھی نہیں جلے گا. جلنے سے لاس ہوتا ہے نا. اب جو لاس ہیں دنیا کے وہ سارے اللہ رب العزت بتا رہا ہے. فرمایا ولا حرکا، وہ کبھی نہیں جلے گا. ولا غرقا، وہ کبھی ڈوبے گا بھی نہیں، لاس بھی نہیں ہوگا، کبھی لاس نہیں ہوگا. ولا سرقا، اور ہماری طاقت کمزور نہیں ہے معاذ اللہ، یہاں سے چوری بھی کوئی نہیں کر سکے گا. جو کوئی تو مجھے دے دے گا، نہ وہ کبھی غرق ہوگا، نہ وہ کبھی ڈوبے گا، نہ کبھی جلے گا، نہ کبھی چوری ہوگا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اگلا جملہ بڑا ایمان افروز ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اوتیکہ احوج ما تکون الیہ، اور میں وہ اس وقت تجھے واپس کروں گا جب سب سے زیادہ تجھے ضرورت ہوگی. اگر تو مجھے دے دیتا ہے تو میں اس وقت تجھے وہ مال واپس کروں گا جب تجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی. اور یقیناً سب سے زیادہ ضرورت اسی وقت ہوگی جب ہر رشتہ، ہر تعلق انسان کا ساتھ چھوڑ جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. اب یہ اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ بتایا حدیث قدسی میں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جب یہ آیات سنی اور ان احادیث مبارکہ کو سنا تو ان کی زندگی کے اندر وہ ایسا انقلاب آیا کہ انہوں نے اس طرح خرچ کر کے دکھایا کہ جس کا کوئی انسان اپنی عقل ناقص کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث پاک یہ بھی بڑی ایمان افروز ہے. بہت ساری یعنی انسان کے سوالات کلیئر ہوتے ہیں اس میں اس کو عربی اس کی متن نہیں پڑھتا، جلدی سے حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے ایک دن یہ اپنے ساتھ وعدہ کیا، جیسے ہم خیال کرتے ہیں، اس نے ارادہ کیا میں آج ضرور صدقہ کروں گا، خرچ کروں گا. اس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ رات کو چھپ کر نکلا صدقہ کرنے کے لیے، یعنی وہ چھپ کر عمل کرنا چاہتا تھا کہ میرا عمل ظاہر نہ ہو. تو جب وہ نکلا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ کرنے کے لیے جب نکلا ہے تو اس نے کیا کیا، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، اس نے ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا. رات تھی، چور چوری کرنے نکلا ہوا تھا، صدقہ دے کے آ گیا. صبح لوگوں کی باتیں، پورے علاقے میں لوگوں کا تو ایک ہی کام ہے باتیں کرنا، پورے علاقے میں اشتہار لگے ہوئے تھے، یہ لو جی لوگ تو چوروں کو بھی صدقہ دینے لگے. اس نے کہا یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اس نے پھر ارادہ کیا اگلے دن کہ یا اللہ میں پھر صدقہ کروں گا. اس رات وہ پھر صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو ایک عورت تھی جو بدکار تھی، برائی کرتی تھی، وہ صدقہ اس دن رات کو اس عورت کو دے کے آ گیا. اب یہ قصہ کہانی نہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے. صبح لوگوں نے یہی باتیں شروع کر دی، اب تو بدکار عورتوں کو بھی لوگ پیسے صدقے دے رہے ہیں. اس نے تیسرے دن پھر ارادہ کیا کہ میں پھر صدقہ کروں گا. وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو وہ جب صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو اس علاقے کا جو سب سے امیر آدمی تھا اس کو پکڑا دیا. وہ رات کہیں اپنے کام سے جا رہا تھا اور اس نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن صدقہ دینے کے لیے نکلا فوضعها فی ید غنی، سب سے غنی شخص کے ہاتھ میں رکھ دیا جو سب سے امیر تھا. اب وہ بیٹھ گیا اور وہ اپنے دل میں سوچنے لگ گیا یا اللہ پتہ نہیں پہلے دن میں نے ظاہری طور پر تو تینوں مال اس کی سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے نا کہ رائے گاہ چلے گئے ہیں، میں نے چور کو دے دیا ہے، بدکار کو دے دیا ہے، غنی کو دے دیا ہے، تو میں کیا کروں. تو اس نے سوچا یا اللہ پتہ نہیں تجھے میرا مال پسند نہیں ہے یا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا جو خواب میں اس کے پاس آیا، اور فرشتے نے یہ کہا کہ کوئی ایسی بات مت سوچو، تمہارے تینوں دن کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے. تینوں دن کا صدقہ قبول ہو گیا ہے. اب کیونکہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے نا کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے، آگے کی تو آپ کوئی ضمانت کسی کی نہیں دے سکتے. اب اس نے کہا کیسے قبول ہوا ہے، اس نے یہ بتایا اس کو کہ اس لیے قبول ہوا ہے کہ تم نے جو صدقہ چور کو دیا تھا، اللہ نے چور کو اس لیے دلوایا ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعِفَّ عَن سَرَقَتِهِ، اللہ نے چور کو اس لیے دلوایا ہے کہ شاید چور یہ خیال کر لے کہ اللہ اسے حلال طریقے سے بھی دے سکتا ہے، وہ چوری چھوڑ دے، اس کی ہدایت کا سامان ہو جائے. اسی طرح برائی والے کو اما زانیہ کو بھی اس لیے دیا کہ وہ برائی چھوڑ دے، اللہ اس کو اس لیے دے رہا ہے
اور غنی کے لیے فرمایا فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فرمایا غنی کو اس لیے دلوایا ہے کہ اللہ اس کو عبرت دلا رہا ہے کہ تیرے پاس بھی مال ہے، تو خرچ کیوں نہیں کرتا، تجھے بھی خیال آ جائے اور وہ بھی خرچ کرنے والا بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیرے تینوں دن کا صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے قربانی کے وہ نظارے پیش کیے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک واقعہ جس پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ یرموک میں نے دن کو یہ جملہ کہا تھا نا، تو مجھ سے دوست نے بات کی، میں اس لیے اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے محبوب کے صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ یہ اس خرچ کرنے کے جو درجات ہیں، سخاوت سے اوپر جود ہے اور جود سے اوپر ایثار ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ان کے ٹرینر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یعنی تربیت فرماتے تھے، تو وہ تو سب اتنے اعلیٰ ترین درجے پر تھے۔ اب وہ کیسے تھے؟ دیکھیں جنگ یرموک میں آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کا واقعہ ہے، پانی اور پیاس والا، کہ شہید ہونے کے قریب ہے، شہادت کا وقت ہے، اور اس تکلیف کے وقت میں، اس شہادت کے وقت میں زبان پر پیاس کی بات آتی ہے، عطش پانی چاہیے، تو ایک پانی لانے والا پانی لا کر پیش کر دیتا ہے، جو جیسے ہی پانی پینے لگتے ہیں تو دوسرے بھائی کی آواز آ جاتی ہے العطش۔ اس موت کے لمحے میں بھی ایثار و قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ صحابی نے کہا کہ میں بعد میں پیوں گا، پہلے میرے بھائی کو پلا دو۔ یہ ہے اپنی ضرورت کو بھی خرچ کر دینا، ایثار کرنا۔ جب دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں وہاں بھی ایسا ہی عمل ہوتا ہے، وہ پینے لگتا ہے تو تیسری آواز آ جاتی ہے، اور جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، جب واپس دوسرے کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، جب پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، تینوں شہید ہو جاتے ہیں۔ مگر بھائی سے پہلے موت کے اس آخری لمحے میں بھی ایک گھونٹ پانی پینا بھی ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا۔ یہ یہاں پر کسی شاعر کا ایک شعر ہے، بڑی خوبصورت بات، سادہ سے لفظ ہیں مگر اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا خاک وہ جینا ہے کہ جو صرف اپنے ہی لیے ہو، کیا خاک وہ جینا ہے کہ جو صرف اپنے ہی لیے ہو، خود مر کے کسی اور کو مرنے سے بچا۔ یہ اصل ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم آگے بڑھ جائیں نیکی کرنے میں۔ معروف واقعہ ہے نا، سیدنا فاروق اعظم جب مال جمع کرنے کے لیے آئے تھے تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا آج میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے۔ ادھر یہ عالم تھا اور ادھر کیا عالم تھا، کیونکہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے دیواروں پہ ایسے ہاتھ مار رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ شہزادی پوچھتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں دیواروں پہ ہاتھ اس لیے مار رہا ہوں کہیں کسی دیوار کے سوراخ کے اندر کوئی سوئی نہ رہ جائے، آج ہر شے میں نے محبوب کے قدموں پر قربان کر دی۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے اس قمیض کے بٹن بھی اتار کر دے دیے تھے۔ اور پھر کیا کیا، جھاڑیوں سے کانٹے نکالے، کانٹے، اور ان کانٹوں کے ساتھ ایسے سی لیا، اپنے جبے کو ایسے کانٹوں سے ٹانکا لگا لیا، بٹن بھی پیش کر دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میرے ابو بکر کی یہ نیکی اتنی پسند آئی ہے، آج تم سب بھی ابو بکر جیسا ہی لباس پہن لو۔ سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اسے میرا اللہ ہی عطا کرے گا۔ جب سیدنا فاروق اعظم آ جاتے ہیں، اب آقا علیہ السلام کی شان بھی دیکھیے ذرا، قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمت پر۔ آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا، جیسے آپ دیکھیں نا، اگر ہم بھی کبھی فنڈ ریزی کر رہے ہوں یا کچھ جمع کر رہے ہوں چندہ، تو ہم کیا سوال کرتے ہیں جب کوئی دینا چاہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اعلان کیجئے آپ نے کیا دینا ہے، اعلان کیجئے آپ نے کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم آئے تو آقا علیہ السلام نے اپنا سوال ہی بدل دیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہی نہیں اے عمر کتنا لائے ہو، یہ نہیں فرمایا کتنا لائے ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ کے کتنا آئے ہو۔
اب یہ سوال انہیں سے بنتا ہے نا. عام بندہ تو 1 روپیہ بھی دے دے تو ٹھیک ہے بھائی، جو خاص ہوتے ہیں ان سے ایسی بات پوچھی جاتی ہے، گھر کتنا چھوڑ کر آئے ہو. اگر آقا علیہ السلام پوچھتے کتنا لائے ہو تو جواب یہ تھا 50%، آدھا مال لایا ہوں. بڑا جواب ہے نا. اب جب یہ پوچھا چھوڑ کے کتنا آئے ہو تو فرماتے ہیں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں. اب وہی حیران تھے کہ آقا علیہ السلام نے یہ کیا سوال کیا ہے. پھر جب سید نصدیق اکبر آ جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام ان سے بھی یہی پوچھتے ہیں، ما ابقیت لاہلک، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تم کیا چھوڑ کر آئے ہو. قربان جائیں سید نصدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں تو جو کچھ تھا لے آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا، ان کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا. اس پر آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر یہ سب کچھ دے کر بھی فرشتہ آ گیا، اللہ کا سلام آ گیا، اور فرشتے نے کہا اللہ رب العزت نے پوچھا ہے ابو بکر سے پوچھیں اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، یعنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ نے پوچھا ہے فرشتے جاؤ میرے محبوب سے کہو ابو بکر کو سلام ہے، اور ابو بکر سے پوچھو یہ سب کچھ دے کر راضی ہے. قربان جائیں. تو سید نصدیق اکبر نے جب یہ سنا کہ اللہ مجھ سے میری رضا کی بات پوچھتا ہے وجہ میں آ گئے، عرض کرنے لگے میں تو راضی ہوں میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے اسلام اس انداز سے پھیلا ہے، اس انداز سے اسلام پھیلا ہے، اور اسلام کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رضا کی خاطر جذبہ قربانی عطا کرے، اور اپنی رضا کی خاطر ہمیں جذبہ انفاق عطا کرے، ہمیں سخاوت کا بھی جذبہ عطا کرے، ہمیں جود کا بھی جذبہ عطا کرے، اور ہمیں ایثار کا بھی جذبہ اللہ رب العزت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.